اسکول کی بریک ہوئی تھی اور سارے بچے گراؤنڈ میں جمع ہو کے کھیل رہے تھے۔ کلاس 4 کے بچے بھی گراؤنڈ میں جمع تھے اور مزے سے کھیل رہے تھے۔ کوئی فٹ بال کھیل رہا تھا اور کوئی درخت کے اوپر چڑھ رہا تھا اور اتر رہا تھا اور کوئی چھپن چھپائی کھیل رہا تھا اور کوئی بچہ جھولے پر بیٹھا ہوا جھول رہا تھا اور ایک بچہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ جھولے سے اترے گا تو میں بھی بیٹھوں گا۔ اتنے میں کیا ہوا کہ کچھ بچوں کے اوپر شیطان آ گیا، کیونکہ بچے بہت سکون سے کھیل رہے تھے نا، تو شیطان کسی کو سکون سے کھیلتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا کیا ہوا کہ ایک بچہ جو کہ جھولے پر بیٹھا جھول رہا تھا وہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ دوسرے بچے کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تم نہیں اترو گے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، اور اس نے زور سے پتھر مارا۔ جو جھولا جھول رہا تھا وہ نیچے گر گیا اور ان دونوں کی ہو گئی آپس میں لڑائی۔ اسی طرح وہ بچے جو فٹ بال کھیل رہے تھے اس میں سے بھی ایک بچے نے اتنی زور سے فٹ بال کو کک ماری کہ وہ جا کے ایک بچے کے پاؤں پہ لگ گئی اور ان دونوں کی آپس میں ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ بریک ٹائم ختم ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی سارے بچے اپنی کلاس روم میں چلے گئے، صرف گراؤنڈ میں وہ بچے رہ گئے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ جس بچے کو چوٹ لگی تھی وہ اپنے دوستوں کو لے کر آ گیا اس بچے سے لڑنے کے لیے جس نے ان کو مارا تھا۔ اس طرح سے لڑائی جو تھی وہ بڑھ گئی، سے وہ لڑائی جو دو لوگوں کے درمیان ہو رہی تھی، دو بچوں میں ہو رہی تھی، اب وہ زیادہ بچوں میں ہونے لگی۔ اور کلاس میں جب ٹیچر آ گئے انہوں نے دیکھا کہ بچے کم ہیں تو انہوں نے آواز دی آنٹی کو کہ جائیے بچوں کو لے کر آئیے۔ اب آنٹی نے جو بچوں کو لڑتے دیکھا انہوں نے جا کے ٹیچرز کو بتا دیا اور ٹیچرز آئے اور اپنی اپنی کلاس کے بچوں کو لے کر کلاس میں چلے گئے۔ کلاس 4 کے ٹیچر بچوں کو کلاس میں لے کر آئے اور ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم لوگ کیوں لڑ رہے تھے؟ تو ایک بچے نے کہا سر آپ یہ دیکھیں نا، اس نے مجھے اتنی زور سے مارا تھا، مجھے دیکھے پاؤں میں چوٹ بھی لگ گئی ہے، خون بھی نکلا ہے، اتنی مشکل سے مجھ سے چلا جا رہا ہے، میں تو اپنی ممی پاپا کو بھی بلاؤں گا اور اس کو جو ہے ممی پاپا سے بھی ڈانٹ کھلواؤں گا، میں میڈم کے پاس بھی جاؤں گا اور ان کو بھی بتاؤں گا کہ اس نے مجھے جو ہے دھکا دیا ہے، میں گر گیا، مجھے چوٹ لگ گئی۔ سر نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تم سب میں سب سے بہادر کون ہے؟ سر میں ہوں نا بہادر، دیکھیں میری چوٹ بھی لگی ہے، خون بھی نکلا ہے اور دیکھیں میں تو رو نہیں رہا ہوں، نہیں رو رہا ہوں نا میں سر، آپ دیکھ لیں کتنا خون گر رہا ہے مگر میں رو نہیں رہا ہوں، میں بہادر ہوں نا سر۔ بھائی کس نے کہا بیٹا کہ بہادر روتے نہیں ہیں، رونا بھی تو بہادری کی نشانی ہے؟ تو پھر سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہادر تو وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کی برائی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ سر یہ کون سی بہادری ہے؟ یہ مولا علی نے فرمایا ہے، مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے، مولا فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کمزوروں کی نشانی ہے اور بہادر تو کبھی کسی کی غیبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں بہادر تو تمہارا وہ دوست ہے جس سے تم نے لڑائی کی ہے، وہ دیکھو تم اتنی دیر سے اس کے بارے میں بتا رہے ہو کہ اس نے تمہیں دھکا دیا، اس نے تمہیں گرایا، اس نے تمہیں چوٹ لگائی، لیکن دیکھو وہ چپ سے کھڑا ہوا ہے، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ سر غلطی تو اس کی اپنی ہے، یہ کیوں کھیل کے میدان میں آ گیا؟ اگر یہ پہلے کہہ دیتا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں رک جاؤ تو وہ لوگ اپنا فٹ بال روک لیتے، مگر تم نے تو بغیر گراؤنڈ میں چلے گئے، تو ظاہر سی بات ہے بال تو کہیں سے آ کے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور میں تو اس وقت وہیں تھا جس وقت
तुम ने ग्राउंड में कदम रखा था। बेटा मैं देख रहा था इन लोगों का गेम, इतने में तुम अचानक से आ गए। उन्होंने फुटबॉल फेंकी और वो जाके तुम्हें लग गई। उन्होंने स्पेशल तुम्हें थोड़ी मारी थी। हाँ सर, ऐसा ही हुआ था। तो बेटा अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। और बेटा दूसरों की गलती को छुपाना, उनकी खराबियों को, उनकी खताओं को माफ़ कर देना और दूसरों को ना बताना, यही तो ग़ीबत ना करना है। और बता देना ग़ीबत करना है। और देखो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मिलके इसको इतना मारा है। इधर आओ रज़ी बेटा, ये देखो इसको भी कितनी चोटें लगी हैं, लेकिन इसने तो शिकायत नहीं की क्योंकि ये बहुत बहादुर है। और तुम ये देखो बेटा, गलती तुम्हारी थी लेकिन तुम लोगों ने इसको इतना मारा, लेकिन इसने एक लफ्ज़ तुम्हारे बारे में नहीं बताया। मैं इससे ही पूछूंगा बेटा, तुमने मुझे इसकी गलतियों के बारे में क्यों नहीं बताया? सर इसकी वजह ये है कि मैं जहन्नुम के कुत्तों का खाना नहीं खाना चाहता। क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी मम्मा ने बताया था कि किसी की ग़ीबत करना बुरी बात है, और अगर कोई किसी की ग़ीबत करता है तो वो जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा खाता है। अल्लाह ताला ने जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा ग़ीबत को बनाया है, और जो ग़ीबत करेगा उसे जहन्नुम के कुत्तों की ग़िज़ा मिलेगी। इसलिए मैं कुत्तों का खाना नहीं खाना चाहता, और वो भी जहन्नुम के कुत्तों का। शाबाश बेटा। सन मेरी बात सुनो, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी की ग़ीबत ना करो कि तुम्हारी ग़ीबत हो, और तुम अपने भाई के लिए गड्ढा ना खोदो। सर ये जो मैंने लड़ाई के बारे में आपको बताया, क्या ये ग़ीबत है? जी बेटा, इसी को तो ग़ीबत कहते हैं। तो सर मैं अपनी सॉरी करना चाहता हूँ इससे भी और आपसे भी, और सर वो तमाम बच्चे जिनसे मिलके मैंने इसको मारा था ना, उनकी तरफ से भी मैं इससे सॉरी करना चाहता हूँ। सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको पहले ही माफ़ कर दिया था। मुझे पता था तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जब तुम्हें ये पता चलेगा ना कि गलती तुम्हारी है तो तुम शर्मिंदा हो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें पलट के मारा भी नहीं और तुम्हें कुछ कहा भी नहीं। थैंक यू सर, अब मैं इसका पक्का दोस्त बन जाऊंगा और इससे और भी अच्छी अच्छी बातें सीखूंगा। वेरी गुड बेटा, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और जो भी अच्छी बातें हम सीखें वो हमें दूसरों को ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि वो भी हमारी तरह अच्छे बच्चे बन जाएं। अब मेरा पीरियड ऑफ हो गया है, मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ। आप लोग मिलजुल के रहना, ठीक है? अल्लाह।